اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قوم کے انکار کے بعد اللہ نے قوم نوح کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سے پہلے اپنے پیغمبر سیدنا نوح علیہ السلام کو آنے والے عذاب سے بچنے کی تدبیر بتلائی کہ آپ کشتی تیار کریں ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، لیکن اس کے بعد آپ نے جو مجرم ہیں ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرنا، ہم نے انہیں تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کا ہر کام رب کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ انہیں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں سے پہلے نجات کا ذریعہ بتلاتے ہیں کہ آپ نے بچنا کیسے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنی شروع کر دی، پھر بھی انہیں بدبختوں کو سمجھ نہیں آئی، بلکہ الٹا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہاں دور دور تک پانی نہیں، اور نعوذ باللہ نوح علیہ السلام کا دماغ چل گیا ہے، اب ان کی عقل ٹھکانے نہیں رہی، اب کشتی بنا رہے ہیں۔ خشکی میں کشتی کا کیا تعلق ہے؟ جبکہ پیغمبر کی تعلیمات اور اللہ کے حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتے۔ تو وہ جب قوم کے سردار اور وڈیرے پاس سے گزرتے تو ساخروا منہ، ٹھٹھا مذاق اڑاتے، ہنستے۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم، آج تم ہنس لو اور کل ہم تم پہ ہنسیں گے، جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ اس کشتی کا کیا فائدہ ہے۔ فسوف تعلمون، یہ تو دنیا کی زندگی تو ہے، تو ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ من یاتیہ عذاب، کس پہ آتا ہے اللہ کا عذاب، یخزیہ، جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور جو اس عذاب میں مبتلا ہو گئے ان پہ ہمیشہ ہمیشہ والا عذاب بھی مسلط ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو دنیا میں یہ پانی والا عذاب آئے گا، اور جو اس عذاب میں مبتلا ہو گئے وہ جو برزخ میں اور آخرت میں آنے والا عذاب ہے وہ بھی ان کا مقدر بنے گا۔ صرف یہاں ہی پہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اگلی آیت میں بتلایا گیا ہے، بھائی نشانی بتلائی گئی کہ دو معنی ہیں، ایک تو اونچا ٹیلا وہاں سے جب پانی نکلے گا، اور دوسرا یہ جو تندور ہم استعمال کرتے ہیں روٹیوں والا، ایسے آگ کے اندر پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ معجزہ تھا کہ جب آگ والی جگہ سے پانی بہے گا تو آپ سمجھ جانا کہ اب عذاب آنے والا ہے۔ تو آپ نے فوراً ہر چیز کا جوڑا اس کشتی میں بٹھا لینا۔ جو کشتی سے باہر ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، جو کشتی کے اندر آ جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ یعنی جن کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہو گیا وہ بچ جائیں گے، جو پیغمبر سے جدا ہو گئے وہ مارے جائیں گے۔ تو آج بھی جن کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے وہ جس طرح پیغمبر محفوظ، اسی طرح وہ بھی محفوظ، اور جنہوں نے اس وقت پیغمبر کی مخالفت کی وہ بھی تباہ ہوئے، اور جو ان کے نقش قدم پہ چل کے پیغمبر کی مخالفت کرتے رہیں گے، صحابہ کے ساتھ دشمنیاں پالتے رہیں گے، وہ قیامت کی صبح تک اسی طرح ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے
کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں آئے گی جو پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیں، چاہے وہ نوح کا امتی ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ کا امتی ہو۔ قرآن پیارے پیغمبر پہ نازل ہوا، ان کی مثال دے کے مسئلہ سمجھایا گیا کہ انہوں نے پیغمبر کو چھوڑا تو وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے، اور جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھا وہ جانور ہو کے بھی بچ گئے۔ انسان تو دور کی بات ہے، ایمان والے تو بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، وہ تو جو جانور تھے جو اس کشتی میں آ گئے وہ بھی محفوظ ہو گئے، تو جو پیغمبر کی صحابیت میں آئے گا وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ جو ایمان لے آیا اور پیغمبر کے ساتھ جس کا تعلق قائم ہو گیا، اس کو بھی اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کی ذلتوں سے، رسوائیوں سے، عذاب سے اسے محفوظ کر دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔